بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فقہ البیوع، درس نمبر 55، عنوان نمبر 129۔ الدم۔ قد اتفق الفقهاء على نجاسة الدم وعدم جواز بيعه، وقد شاع في عصرنا التداوي بنقل دم إنسان إلى إنسان آخر مريض، وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز ذلك إذا لم يوجد دواء آخر، ولكن منعوا من بيعه لكرامة الإنسان۔ خون کے ناپاک ہونے اور اس کی بے ناجائز ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے بیمار انسان کو دیا جاتا ہے، اور کوئی دوسری دوا موجود نہ ہونے کی صورت میں معاصر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن انسان کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے اس کی بیع سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر طبی ضرورت پیش آ جائے اور مفت میں خون دینے والا کوئی نہ ملے تو کیا اس حالت میں خریدنا جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ قیمت دینا جائز ہے، لیکن بائع کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے، قیاس کرتے ہوئے اس مسئلے پر جو فقہا نے ذکر کیا ہے کہ خنزیر کے بال موزے سینے کے لیے خریدنا جائز ہے۔ عبارت یہ ہے کہ یہاں تک کہ اگر بغیر قیمت نہ ملے تو بوجہ ضرورت خریدنا جائز ہے اور بیچنا مکروہ ہے، لہذا اس کا ثمن حلال نہ ہوگا۔ اسی پر میرے والد علامہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعضاء کی پیوند کاری والے مسئلے میں اپنے اردو رسالے میں فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں مرغیوں کو کھلانے کے لیے خون کا استعمال ہوتا ہے، اور مرغیوں کے فارم میں اس کا استعمال بے فام ہے، اور خون کے ناپاک ہونے کے سلسلے میں نصوص کا عموم اس کے ناجائز ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اسی وجہ سے اس مقصد کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس عنوان میں خون کے متعلق تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں کہ خون کی خرید و فروخت چاہے وہ کسی بھی جانور کا ہو، بہنے والا خون چونکہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، لہذا اس کی خرید و فروخت ممنوع ہے۔ لیکن چونکہ آج کل انسان کے اندر اگر خون کی کمی ہو جائے تو مجبوری میں اسے دوسرے آدمی کا خون چڑھایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آدمی کو مفت خون دینے والا آدمی ملے۔ اب اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ بھئی کوئی فری میں اور کوئی مفت خون دینے والا آدمی اویلیبل نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے ہیں؟ تو ایسے موقع پر حضرت فرما رہے ہیں کہ خریدنا تو جائز ہے، اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے، لیکن بیچنے والے کے لیے بہرحال اس کی قیمت لینا درست نہیں ہے۔ پھر اس کے جیسا ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ بھئی جیسے خنزیر کے بال ہیں، اب ایک آدمی کو موزہ سینے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اب چمڑے کے موزے میں دھاگے سے کام نہیں چلتا تھا پہلے زمانے میں، اس کے لیے خنزیر کا بال چاہیے تھا جو سخت ہوتا ہے۔ تو اب سینے والے کو چونکہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور اس کو خنزیر کا بال ایسے ہی نہیں مل رہا ہے تو ضرورتاً وہ خرید سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کے لیے بہرحال وہ ممنوع ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اگر خون مجبوری کے اندر خریدا گیا تو درست ہے، لیکن بیچنے والا اسے بیچ سکتا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ خون جانوروں کو کھلانا، مرغیوں کے جو فارم ہوتے ہیں، پولٹری فارم، اس کے اندر خون جو ہے ان کو جو ہے پلایا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اس سے ان کی پرورش جلدی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ان کو کھلایا جا سکتا ہے، نہیں کھلایا جا سکتا، اس کی تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ اور جانور کو ناپاک چیز کھلانے کے جواز میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حنابلہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں۔ کشاف القناع میں یہ عبارت ہے، جو جانور ابھی قریب میں نہ ذبح کیا جانا ہے نہ اس کا دودھ دوہا جانا ہے، اسے ناپاک چیز کھلانا جائز ہے۔ مبدع میں ہے کہ اگر قریبی زمانے میں کھایا جانا ہو یا دودھ دوہا جانا ہو تو اسے ناپاک چیز کھلانا حرام ہے، اور اگر اس کا ذبح یا دودھ دوہنا مؤخر ہو اور کہا گیا ہے کہ اس کے لیے معتبر حبس کی مقدار تاخیر ہو تو اصح قول کے مطابق جائز ہے، جیسا کہ غیر معقول جانور کو ناپاک چیز کھلانا جائز ہے اصح قول کے مطابق۔ فقہائے حنفیہ نے کھلانے کو مطلقاً ناجائز کہا ہے۔
فتاوی ہندیہ میں ہے روٹی یا کھانا ناپاک ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ چھوٹے بچے یا ماتوہ یعنی جس کو بات سمجھ میں نہ آتی ہو برابر، نیم پاگل جسے کہا جائے، یا معقول اللحم جانور کو کھلایا جائے۔ ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ مردار سے کسی بھی طرح کا انتفاع جائز نہیں ہے، نہ کتوں کو کھلایا جائے اور نہ شکاری جانور کو۔ قنیہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔ یعنی یہاں پر دو مسلک بیان کیے، حنابلہ کا اور حنفیہ کا، کہ جانور کو ناپاک چیز کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے ہیں۔ حنابلہ کا اصول یہ ہے کہ اگر اس جانور کو ابھی کھانا ہے یا اس جانور کے دودھ سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو ہم اس کو ابھی ناپاک چیز کھلا سکتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس میں وقت ہے، ٹائم ہے، ابھی اس کو ذبح نہیں کرنا ہے اور ابھی اس کے دودھ سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس کو کھلانے کی گنجائش ہے، ناپاک چیز کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور ایسا ہے جسے کھایا ہی نہیں جا سکتا ہے، یعنی ناپاک جانور ہے، حرام جانور ہے، غیر معقول اللحم ہے، جیسے گدھا ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یا اور کوئی اس طرح کا جانور ہے جس کو اس نے پالا ہے، تو حنابلہ کے نزدیک وہ کھلا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ کے یہاں یہ مطلقاً منع ہے۔ ناپاک چیز جو ہو گئی ہو وہ نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ کسی چھوٹے بچے کو کھلا سکتے ہیں، نہ کسی پاگل کو کھلا سکتے ہیں اور نہ کسی جانور کو کھلا سکتے ہیں۔ کسی طرح کے جانور کو اس کا کھلانا جائز نہیں ہے۔ البتہ شافعیہ اور مالکیہ نے فرق رکھا ہے متنجس اور نجیس العین کے درمیان۔ جو چیز نجیس العین نہیں ہے لیکن کسی خارجی چیز کی وجہ سے ناپاک ہو گئی، وہ چیز جانوروں کو کھلانا جائز ہے اور نجیس العین کھلانا جائز نہیں۔ مختصر خلیل میں یہ عبارت ہے کہ مسجد اور انسان کے علاوہ متنجس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نجس سے نہیں۔ اس کے تحت حطاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ متنجس سے مراد وہ ہے جو اصل میں تو پاک ہے لیکن اسے کوئی ناپاکی لگ گئی، جیسے ناپاک کپڑا، تیل، گھی وغیرہ جس میں چوہا یا کوئی ناپاکی گر گئی۔ اور نجس سے مراد وہ چیز ہے جس کا عین ناپاک ہو، جس کی ذات ہی ناپاک ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ، مردار اور خون۔ اور لکھا ہے کہ مسجد اور انسان کے علاوہ میں پہلے سے انتفاع کیا جا سکتا ہے اور یہ اجازت انتفاع کی تمام شکلوں کو شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ مدونہ میں ناپاک شہد کے بارے میں لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سندھ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی حکم اس کھانے کا ہے جسے ناپاک پانی سے گوندا یا پکایا جائے کہ وہ جانور اور چوپایوں کو کھلایا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے میں مدونہ کی ظاہری عبارت کے مطابق معقول اللحم اور غیر معقول اللحم برابر ہیں۔ اسی طرح ناپاک پانی جانوروں، کھیتوں، نباتات اور تمام درختوں کو پلایا جا سکتا ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ناپاک پانی سے آٹا گوندا اور اس کی روٹی پکائی تو وہ ناپاک ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اور وہ روٹی بکرے، اونٹ وغیرہ جانوروں کو کھلانا جائز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ بیہقی نے السنن الکبریٰ میں باب نجاست الماء الدائم کے تحت آپ کی عبارت نقل کی ہے اور ایک حدیث صحیح سے استدلال کیا ہے۔ صاحب شامل کے فتاوی میں لکھا ہے کہ معقول اللحم جانور کو نجاست کھلانا مکروہ ہے، اور یہ طعام کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تصریح کردہ مسئلے کے مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نجیس العین نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جو چیز نجیس العین ہے جیسے خون، اس کا کھلانا حنابلہ کے قول کے علاوہ کسی کے ہاں جائز نہیں، لیکن اس کی بیع جائز نہیں ہے چاہے کسی غرض کے لیے ہو۔ کشاف القناع کی کتاب البیوع میں یہ عبارت ہے خون، خنزیر اور مورتی بیچنا صحیح نہیں ہے، ناپاک تیل بیچنا صحیح نہیں ہے، اگرچہ کسی ایسے کافر کو بیچا جائے جس کا حال معلوم ہو، اور مسجد کے علاوہ چراغ میں اس کا تیل استعمال کرنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس کی نجاست متعدی نہ ہو۔ یعنی یہاں تک تو ائمہ اربعہ کا ناپاک چیز جانوروں کو کھلانے کے متعلق جو احکام تھے، فتاویٰ تھے، وہ ذکر کیے۔ حنفیہ اور حنابلہ کا تو اوپر گزرا۔ شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں بنیادی اصول ہے پہلے سے ناپاک اور بعد میں ناپاک۔ ایک چیز وہ ہے جو پہلے سے اپنی ذات کے اعتبار سے ناپاک ہے، جیسے پیشاب ہے، خون ہے، پاخانہ ہے، گوبر ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے ناپاک ہیں۔ اور ایک چیز ہے
جو پہلے سے ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، لیکن کوئی ناپاکی اس میں لگ جانے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی، جیسے کپڑا ہے، اسی طرح روٹی ہے یا آٹا ہے یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہے کہ وہ ساری چیزیں پہلے پاک ہوتی ہیں، اب اس میں ہو سکتا ہے کسی جانور کا پیشاب لگ جائے، خون لگ جائے یا اور کوئی ناپاک چیز لگ جائے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جائے۔ تو جو چیز بعد میں ناپاک ہوئی پہلے پاک تھی، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں متنجس، اور جو پہلے سے ناپاک ہے اسے کہتے ہیں نجس۔ تو ان کا اصول یہ ہے کہ جانوروں کو متنجس چیزیں تو کھلا سکتے ہیں لیکن نجس چیزیں نہیں کھلا سکتے، یعنی جو چیزیں پہلے سے ناپاکی ہیں وہ نہیں کھلا سکتے ہیں جانوروں کو بھی، اور جو چیز پہلے سے ناپاک نہیں تھی بعد میں ناپاک ہو گئی، بھائی جیسے ناپاک پانی سے آٹا گوندھ دیا، آٹا گوندنے کے بعد پتہ چلا کہ جو پانی اس میں ڈالا گیا تھا وہ ناپاک تھا، تو اب شافعیہ اور مالکیہ کہیں گے کہ یہ جانوروں کو آپ کھلا سکتے ہیں، کیونکہ آٹا جو ہے وہ اصلاً ناپاک چیز نہیں ہے، وہ اس پانی کی وجہ سے بعد میں ناپاک ہوا، لہذا ہے متنجس ہے۔ ہاں جو چیز پہلے سے ناپاک ہو تو پھر وہ جانوروں کو نہیں کھلا سکتے۔ یہ تو ان کے جو ہے ان کا مسلک ہوا متنجس اور نجس کا فرق۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خون وغیرہ جو ہے وہ جانوروں کو کھلانے کی گنجائش صرف حنابلہ کے یہاں ہے، باقی ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ خرید و فروخت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالاتفاق سب کے نزدیک ممنوع ہے کہ خون کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، جیسا کہ حنابلہ کی خود عبارت ابھی جو اخیر میں پڑھ کر سنائی۔ اب آگے مرغیوں والا مسئلہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن مرغیوں کے لیے جو خوراک تیار کی جاتی ہے وہ کئی چیزوں سے مخلوط ہوتی ہے، جیسے گیہوں، مکئی اور چاول وغیرہ، اور پاک چیزوں کا تناسب اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ظاہر یہ ہے کہ اس مرکب کا حکم متنجسات کا ہونا چاہیے، اور مالکیہ و شافعیہ کے قول پر مرغیوں کو کھلانا جائز ہونا چاہیے، لیکن ان حضرات کے یہاں جن متنجسات کو پاک کرنا ممکن نہ ہو ان کی بیع جائز نہیں ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ اس مرکب کی بیع جائز نہ ہو۔ حنفیہ کے نزدیک متنجسات کا بیچنا اور کھانے کے علاوہ ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، جیسا کہ آئندہ آئے گا، اور کھانا جانوروں کو کھلانے کو شامل ہے، جیسا کہ ہندیہ اور کنیا کے حوالے سے گزر چکا، لہذا مناسب یہ ہے کہ اس قول کے مطابق اس کی بیع بھی جائز نہ ہو۔ لیکن بعض فقہاء حنفیہ نے ناپاک پانی اور اس سے گوندھی ہوئی چیز کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ناپاک چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پانی کے اوصاف نہ بدلے ہوں تو جانوروں اور چوپایوں کو پانی پلانے کے لیے اس سے انتفاع جائز ہے، اور اس حکم میں انہوں نے معقول اللحم اور غیر معقول اللحم میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، اور اس قول کے مطابق مناسب ہے کہ اس کا بیچنا بھی جائز ہو، اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ یہاں پر خلاصہ یہ کر رہے ہیں کہ مرغیوں کو جو خون وغیرہ جو ڈال کر کھلایا جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف خون نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، جو دوسرے دانے ہیں ان کے ساتھ اس کو ملا کر دیا جاتا ہے، اور جو ملائی ہوئی پاک چیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے، خون وغیرہ اس میں کم ہوتا ہے، تناسب اور پرسنٹیج کے اعتبار سے خون کی مقدار کم ہوتی ہے، خون کا ریشیو کم ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شافعیہ اور مالکیہ کے ہاں یہ چیزیں متنجس ہو جائے گی، نجس نہیں ہوگی، کیونکہ گیہوں وغیرہ تو اصلاً پاک ہے، خون کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہوئی ہے، لہذا ان کے اعتبار سے کھلانے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی حرج نہیں ہے، کھلا سکتے ہیں۔ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک چیز ہے تو اس کو ہم کھلا نہیں سکتے جانوروں کو، جیسا کہ پہلے آیا، اور جب ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ بتا رہے ہیں کہ بعض حضرات حنفیہ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر ناپاک پانی سے آٹا گوندا اور پانی ایسا ناپاک تھا کہ پانی کا کوئی وصف اس سے بدلا نہیں ہے، بھائی جیسے ایک لوٹے پانی میں ایک قطرہ پیشاب کا گر گیا تو اس سے پانی کا کوئی رنگ مزہ بو نہیں بدلے گا، اگر ایسے ناپاک پانی سے آٹا گوندا گیا تو اس کے جانوروں کو کھلانے کی گنجائش ہے، تو اگر ایسی مقدار ہو تو پھر اس کی خرید و فروخت کی بھی اجازت ہوگی۔ باقی اگر اس سے زیادہ تناسب ہے، ناپاک چیز اس سے زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو جانوروں کو کھلانا جائز نہیں۔ جب کھلانا جائز نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی بیع بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔
البتہ حنفیہ کے نزدیک اگر ناپاک چیز کو کھانے کے علاوہ کوئی اور مقصد سے خرید و فروخت کیا جائے یا اس کا خارجی استعمال کیا جائے تو وہ استعمال بھی درست ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی ہے۔ جیسے جانوروں کا پاخانے کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بیچنے کی بھی اجازت ہے، تو اگر اس طرح ہو تو اس کی خرید و فروخت کی اجازت ہوگی۔ لیکن چونکہ یہاں مرغیوں کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے اور کھلانا اور کھانا دونوں حنفیہ کے یہاں ایک ہی حکم میں ہے، جب کھانا ناجائز تو کھلانا بھی ناجائز، اور جب کھلانا ناجائز تو اس کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہوگی۔